ناظرین آداب، مورخہ 30 ستمبر 2025 مطابق 7 ربیع الثانی 1447 ہجری کے اودھنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ کیرالہ اسمبلی نے ریاست میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کے خلاف متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد میں الیکشن کمیشن سے اپیل کی گئی ہے کہ SIR شفاف طریقے سے کی جائے۔ قرارداد وزیر اعلیٰ پینارائی وجین نے پیش کی، جس کی کانگریس کی قیادت والے اپوزیشن اتحاد UDF نے بھی حمایت کی۔ اس قرارداد میں وزیر اعلیٰ نے SIR کو نافذ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی جلد بازی پر تشویش ظاہر کی اور اس کے پیچھے غلط منشا ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا۔ وزیر اعلیٰ نے قرارداد میں کہا کہ الیکشن کمیشن SIR کے ذریعے پچھلے دروازے سے NRC نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مرد عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی اہلیہ کا کل انتقال ہو گیا۔ ان کا جنازہ بروز پیر ربیع الثانی صبح 9 بجے مسجد شیخ توسی سے اٹھایا گیا اور تدفین عمل میں آئی۔ آیت اللہ شیخ عبد المہدی کربلائی نے مرجع وقت کی اہلیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فاتحہ خوانی کی مجالس پیر اور منگل کی شب نماز مغربین کے بعد مسجد خضرہ میں منعقد ہوں گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے اہلیہ کے انتقال پر خصوصی تعزیتی پیغام جاری کیا اور کہا کہ مرجع اعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی زوجہ محترمہ ایک صابرہ، با ایمان اور پاک دل خاتون تھی، جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کی خدمت اور بندگی کے اعلیٰ مقاصد کے لیے وقف کر دیا۔ ان کا جانا دلوں میں گہرے زخم کی طرح ہے اور ان کا فقدان ہر مومن کے لیے ناقابل برداشت غم ہے۔ کانگریس پارٹی نے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے خلاف جان سے مارنے کی دھمکی کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ BJP اپنے ترجمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے جس نے مسٹر گاندھی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ پارٹی نے پیر کو کہا کہ BJP کی ترجمان کی دھمکی مبالغہ آرائی نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند حکمت عملی کا حصہ ہے۔ کانگریس کے لیے یہ انصاف کی لڑائی ہے اور اس طرح کی دھمکیاں دے کر BJP نے آئین اور جمہوریت پر براہ راست حملہ کیا ہے جو ہر شہری کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے پیر کو اپنے لکھنؤ کیمپ آفس میں منعقد جنتا درشن پروگرام کے دوران ریاست کے مختلف ضلعوں کے سینکڑوں لوگوں کے ذاتی اور عوامی مسائل کو غور سے سنا اور متعلقہ محکموں کے افسران کو ان کے فوری اور مؤثر حل کے لیے واضح ہدایات بھی دی۔ جنتا درشن میں بڑی تعداد میں مرد، خواتین، بزرگ اور نوجوانوں نے شرکت کی اور اپنے مسائل براہ راست ڈپٹی چیف منسٹر کے سامنے پیش کیے۔ زیادہ تر مقدمات میں زمین کے تنازعات، محصولات کے مسائل، طبی امداد، پینشن، رہائش، سڑک، بجلی اور پانی کے مسائل، پولیس کارروائی، تعلیم اور روزگار کے مسائل شامل تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ جنتا درشن عوام سے براہ راست رابطے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور زمینی حقائق کو ظاہر کرتا ہے۔ اب لکھنؤ سے راجستھان اور دہلی کا سفر ریلوے کے ذریعے مزید آسان ہونے جا رہا ہے۔ ریلوے انتظامیہ نے پیر سے بہار کے چھپرا سے 2 امرت بھارت ایکسپریس ٹرینیں چلانا شروع کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک ٹرین چھپرا سے لکھنؤ کے راستے دہلی کے آنند وہار جائے گی، جبکہ دوسری ٹرین دربھنگا سے بادار یعنی راجستھان کے درمیان چلائی جائے گی۔ شمال مشرقی ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر پنکج کمار سنگھ نے بتایا کہ پہلی امرت بھارت ایکسپریس ان کے زون کو موصول ہوئی ہے۔ افتتاح کے بعد یہ ٹرینیں ابتدائی طور پر اسپیشل کے طور پر چلیں گی، جبکہ ریگولر ٹائم ٹیبل ریلوے بورڈ بعد میں جاری کرے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں اتر پردیش کے گورنر اور چانسلر آنندی بین پٹیل سوچھتا پکھوالے کے تحت ابوالکلام آزاد اکیڈمک بلاک میں شعبہ ہوم سائنس اور فیکلٹی آف سائنس کی جانب سے ایک باپو بازار کا انعقاد کیا گیا۔ افتتاح کے موقع پر وائس چانسلر پروفیسر اجے تنیجا نے اپنے خطاب میں کہا کہ باپو بازار صرف پرانے کپڑوں یا اشیاء کے لین دین تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا سماجی جشن ہے جو ضرورت مندوں کو بااختیار بناتا ہے، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے اور انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ بھی سماج کے ایک لازمی اور وقار والے فرد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہل دراصل بانی قوم مہاتما گاندھی کے ان اصولوں سے متاثر ہے جن میں سادگی، خود انحصاری، برابری اور خدمت خلق کو سب سے بڑی طاقت قرار دیا گیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دینے کا بل منظور کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پیر کو ایک ایسے بل کی منظوری کے حق میں ووٹ دیا گیا جس سے اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دیے جانے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ بل دراصل دہشت گردوں کے لیے سزائے موت کا قانون ہے جو اسرائیلی سیاسی اور قانونی حلقوں میں متنازع ہے۔ کمیٹی نے بل کو مکمل ووٹ کے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ کمیٹی نے مذکورہ بل کو 1 کے مقابلے میں 4 ووٹوں سے منظور
منظور کیا ہے۔ قانونی مشیر نے کہا کہ سیکیورٹی سروسز کے نمائندوں کی غیر موجودگی اور قانون کی تفصیلات پر ٹھوس بحث کی کمی کی وجہ سے اس ووٹنگ پر سوالات اٹھتے ہیں۔ قیدیوں کے امور پر اسرائیلی وزیر اعظم کے ترجمان گول ہش نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس بل کی منظوری سے غزہ کی پٹی میں قید افراد کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور ان کی رہائی کی کوششیں پیچیدہ ہو سکتی ہیں۔ وہیں فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ غزہ شہر میں اسرائیلی حملوں کے بعد 2 یرغمالیوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ مزاحمتی تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ شمالی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے 24 گھنٹوں کے لیے روکے جائیں تاکہ یرغمالیوں کو خطرے سے نکالا جا سکے۔ حماس کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں سے رابطہ منقطع ہونا اسرائیل کی فوجی کارروائیوں اور شدید بمباری کا نتیجہ ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے نصیر پناہ گزین کیمپ سمیت مختلف رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ تازہ حملوں میں مزید 41 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ بولوئی طوفان نے ویتنام کے ساحل پر عمارتوں کی چھتیں اڑا دی ہیں اور بجلی کے کھمبے اکھاڑ دیے ہیں، جس سے کم از کم 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سال ویتنام سے ٹکرانے والا یہ 10واں طوفان تھا جو اتوار کی رات 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ ساحل سے ٹکرایا ہے۔ 3 صوبوں کے حکام نے AFP کو بتایا کہ اس دوران ہزاروں مکانات اور کاروبار تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ وزارت ماحولیات نے اطلاع دی ہے کہ بولوئی کے ویتنام پہنچنے سے پہلے 53,000 سے زیادہ لوگوں کو اسکولوں اور طبی مراکز میں منتقل کیا گیا تھا، انہیں عارضی پناہ گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 2024 کے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں فلسطینیوں کی وکالت کرنے والی خاتون روا رومن جارجیا کے گورنر کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں۔ روا رومن نے پیر کو 2026 میں ہونے والے گورنر انتخابات میں اپنی بولی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹس کو ایک واضح ویژن اور ووٹرز کو منظم کرنے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ روا رومن جارجیا کے گورنر کی ریس میں کم از کم 8ویں ڈیموکریٹک ہے۔ 32 سالہ رومن 2022 میں اسٹیٹ ہاؤس کے لیے منتخب ہوئی تھی۔ روا رومن اٹلانٹا کے مضافاتی علاقے یونیٹ کاؤنٹی کے ایک ضلع کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان کے اہداف میں جارجیا کی کم از کم اجرت میں اضافہ کرنا، بند اسپتالوں کو دوبارہ کھولنا، وہ ایک نئی قسم کی سیاست کا وعدہ کر رہی ہیں جو مستقبل کے لیے ویژن پیش کرتی ہے جو ووٹروں کو راغب کرے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو کبھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں بننے دے گا۔ پزشکیان نے اتوار کو نشر ہونے والے فاکس نیوز کے انٹرویو میں اس بات کی تردید کی کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ بین الاقوامی پابندیاں دوبارہ عائد کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی ایک پرامن جوہری پروگرام کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہا۔ جوہری ہتھیار یا کسی بھی قسم کے تباہ کن ہتھیاروں کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کبھی کریں گے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔